اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربیع الاول المنور کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماہ نور سے ہم کو ملایا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں ہیں اور پھر انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عنوانات کل سے روزانہ شروع ہوں گے۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جشن ولادت صلی اللہ علیہ وسلم ہم ضرور منائیں، مگر سرکار کے طریقے سے ولادت کا جشن منایا جائے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پر ہم محبت کرتے ہیں اور محبت ایمان کا جز ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کے مختلف روایات سے یہ ثابت ہے کہ جشن ولادت صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہیے، لیکن منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اسلام رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات سرور دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو عطا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول یعنی ولادت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہوہا کا یا چیخ پکار کرنے کا، راستے روک دینے کا، پٹاخے چھوڑنے کا، اراش چہروں پر لگا کر ڈی جے لگا کر سمجھیے کہ ناچنے کا، یا پھر ڈی جے پر گانوں کی طرز پر نعت مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کا دن نہیں ہے۔ نعت ضرور سنیے، ضرور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خراج عقیدت اپنا حقیر پیش کریے، لیکن یاد رکھیے کہ ہم ایک منظم قوم ہیں، ہم ایک پابند ڈسپلین قوم ہیں، اور ہم کو دیکھ کر لوگ تہذیب اور تمیز اور وقار سیکھنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو اخلاق سکھانے کے لیے آئے، راستوں کو کھولنے کے لیے آئے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آئے، محبتیں بانٹنے کے لیے آئے۔ کوئی سمجھے کہ کسی کی دشمنی اور کسی کی نقالی کرنے کا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، حتیٰ کہ نقل سے یہاں تک کہ بچایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودی بھی شملہ باندھتے تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم بھی امامہ باندھو، لیکن سر پہ ٹوپی پہن کر امامہ باندھو۔ یہودی عاشورے کے روز ایک روزہ رہتے تھے شکرانے کے طور پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم حضرت موسیٰ کو یہودیوں سے زیادہ چاہتے ہو تو تم 2 روزے رہا کرو۔ تو یہ سمجھیے کہ ایک علیحدہ تہذیب اور ایک وقار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کسی کے جلوس کی نقالی کرنا، کسی کے جلوس کا کمپٹیشن کرنا، یہ میلاد منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منائیے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور آپ کے سمجھیے کہ پورے اسوہ حسنہ کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے تعلق سے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے رسول کا اسوہ حسنہ کافی ہے۔ تو میرے بھائی جلوس بھی نکالیے، لیکن اس جلوس میں کوئی سمجھیے کہ ہوہا کے نعرے نہیں ہونا چاہیے، موٹر سائیکلوں کی ریس نہیں ہونا چاہیے، چیخ پکارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کلمہ طیبہ کا ورد اور درود پاک کا ورد سرکار دو جہاں کے دربار میں پیش کریں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ مسلمان اپنے منظم ہونے، اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں اور سمجھیے کہ دوسروں کی طرح چیخ پکار اور سمجھیے کہ گاڑیوں کی ریس ہے، یہ پوری رات تمام گھوم رہے ہیں، اراش لگائے ہوئے ہیں، جھنڈے بے تحاشا ایسے ایسے ہلا رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ ولادت منانا نہیں ہے۔
ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، یقینی محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آداب، تہذیب، تمدن اور وقار کے ساتھ ہم ولادت منائیں۔ نوجوانوں، ایک بات یاد رکھو کہ تم کو ساری دنیا دیکھتی ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے موقع پر، اور تم ایسے جشن مناؤ کہ لوگ سرکار کی تاریخ کو جاننے کے لیے بے چین ہو جائیں۔ تم ایسے جشن مناؤ کہ سید المرسلین سے لوگ محبت کرنے لگ جائیں، غیر بھی اس راستے پر آ جائیں، غیر تم سے نفرت نہ کریں۔ جو سمجھیے کہ آقائے دو جہاں کو نہیں جانتے ہیں، وہ آقائے دو جہاں کی تاریخ اور آپ کی سنتوں اور آپ کے بتلائے ہوئے تعلیمات کو جاننے کے لیے بے چین ہو جائیں۔ اس طرح سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناؤ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمپٹیشن کا نام نہیں ہے، کوئی نقل کرنے کا نام نہیں ہے، کسی کے جلوس کو سمجھیے دیکھ کر خود بھی تماشا کرنے کا نام نہیں ہے۔ بہرحال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک اور منور مہینہ ہم سب کو مبارک کرے، اور یہ وہ سمجھیے کہ صاحب دور سے ہم گزر رہے ہیں جبکہ لوگ سرکار کی شان میں گستاخی کرنے کو ایک انعام سمجھ رہے ہیں، اور ہم تہذیب اور تمدن کے ایسے خزانے لٹائیں کہ گستاخوں کو بھی محمد رسول اللہ کی تعلیمات پڑھنے اور اس سے متاثر ہونے کا موقع فراہم کریں۔ امید کہ آپ سمجھیے کہ جشن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سمجھیے کہ پورے ماہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے رکھنے کے طریقے سے جشن منائیں گے۔ جلوس اور جلسے ضرور کریں، لیکن تہذیب اور تمدن اور وقار کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ امید کے بہرحال یہ ربیع الاول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے، غیروں کو متاثر کرنے اور ایک دنیا کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف کرانے کا ذریعہ بن جائے۔ انشاءاللہ العزیز کل سے تاریخ اسلام کے مختلف سمجھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف ابواب پر آدھا گھنٹہ سمجھیے کہ لائیو گفتگو ہوگی تاکہ نوجوان استفادہ کر سکے۔ میری گزارش ہے کہ سمجھیے کہ یہ جو گزارشات میں نے کی ہیں اس کو اور پھر سیرت طیبہ کے جو ابواب کل سے شروع ہو رہے ہیں اس سے استفادہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستو میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز، اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔